فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار رمضان کے مہینے کو کہا گیا ہے۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک بند نہیں ہوں گے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ رمضان المبارک کی پہلی رات اللہ پاک اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے، اور ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کی جائے گی۔ اور جب اس مبارک مہینے میں جمعہ تشریف لائے گا تب تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک میں شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کو سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ سب مغفرت پانے والے وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ کاش ماہ رمضان میں مغفرت کی خیرات پانے والے خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گھر پر ہمارے رب کا مہمان آ گیا ہے، مولا سے بخشوانے رمضان آ گیا ہے۔ رحمت کے در کھلے ہیں، شام و سحر کھلے ہیں، قرب خدا کا لے کے سامان آ گیا ہے۔ لطف و کرم کے دھارے، رحمت کے یہ نظارے، بندوں پہ اب خدا کا فیضان آ گیا ہے۔ دل کی کریں صفائی، مل جائے گی رہائی، کرنے ہماری مشکل آسان آ گیا ہے۔ ہر سو خدا کی رحمت، رمضان کی ہے برکت، اس ماہ میں تصدق قرآن آ گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معراج شریف کی روایات میں ہے، معراج کے دلہا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں لم ارا مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ جب تسبیح کرتا تو اس کی خوبصورت آواز سے عرش بھی جھوم جاتا تھا۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا ایو خلق ھذا، یعنی اے جبریل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کیا یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہیں ہوتا ہے۔ آج آپ کے دیدار کے لیے یہاں حاضر ہوا ہے۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس فرشتے کو سلام کیا مگر وہ اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے اسے کہا ھذا محمد، یعنی یہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو خوشی سے اپنے 2 سبز پر پھیلائے، یہ اتنے بڑے پر تھے
جنہوں نے آسمان اور زمین کو گھیر لیا۔ اب اس نے مجھ سے گلے ملنے کی سعادت پائی اور ادب سے بوسہ بھی دیا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے گئے تھے۔ میں نے پوچھا، ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کیا، ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، یہ ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، یہ بڑی برکتوں والا اور نجات پانے والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں، اس مہینے کو اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں، اللہ پاک سے بخشش طلب کرتے ہوئے گزاریں اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزاریں۔ دنیا کمانے میں مصروف نہ رہیں، کچھ ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی گزاریں۔ اور وہ لوگ جو اس مہینے میں روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو اس مہینے میں بھی اگر کوئی شخص اپنی بخشش نہ کروا سکا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، مطلب یہ تھا کہ وہ برباد ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں اپنی بخشش کا سامان کرنا ہے، اپنی بربادی کا سامان نہیں کرنا۔ روزہ فرض ہے اور یہ رکھنا ضروری ہے، تو اگر ہم روزہ نہ رکھیں گے تو پھر بخشش کے طلبگار کیسے بنیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ روزہ فرض ہے، اس میں روزہ بھی رکھیں اور اللہ پاک کو راضی بھی کریں، عبادت بھی کریں، تلاوت قرآن پاک بھی کریں، اور پوری 20 تراویح رکعت جو ہے، 20 تراویح رکعت کو ہی تراویح کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔